استغفار کا ایک مؤثر اور شاندار قرآنی وظیفہ۔ آئیے ایک مفید وظیفہ سیکھ لیتے ہیں۔ قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ ہے۔ یہ آیت نازل ہوئی تو شیطان بہت رویا، بہت چیخا۔ اس نے اپنے سر پر خاک ڈالی اور چیخ چیخ کر اپنے تمام چیلوں کو جمع کر لیا۔ جو سمندر میں تھے وہ بھی جمع ہوئے اور جو خشکی میں تھے وہ بھی آ گئے۔ بس پھر کیا تھا، لاکھوں کروڑوں کا مجمع ہی مجمع۔ آپ کو معلوم ہے وہ کون سی آیت مبارکہ ہے؟ پوری روایت مصنف عبد الرزاق میں موجود ہے۔ جی ہاں، یہ وہ آیت ہے جس کے بارے میں اس امت کے بہت بڑے فقیہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسی آیت عطا فرمائی ہے جو میرے نزدیک دنیا و ما فیہا سے زیادہ محبوب ہے۔ لیجئے، یہ ہے سورہ آل عمران کی آیت 135۔ قرآن مجید لے کر چوتھا پارہ کھول لیں۔ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا اللہ ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون۔ مفہوم اس آیت مبارکہ کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے متقی بندوں کی ایک صفت یہ ہے کہ جب ان سے کوئی کھلا یا چھپا، چھوٹا یا بڑا گناہ ہو جاتا ہے، کوئی بے حیائی والا کام ہو جاتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں اور اپنے گناہ پر توبہ اور استغفار کرتے ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا۔ وہ اپنے گناہ اور غلطی پر اڑے اور جمے نہیں رہتے۔ ایسے لوگوں کے لیے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے مغفرت کا وعدہ فرمایا ہے۔ اچھا ہوگا کہ قرآن مجید کھول کر یہ آیت 135 آج ہی یاد کر لیں۔ اس کے ساتھ ایک اور آیت بھی ہے۔ ان دونوں کو ملانے سے ایک شاندار وظیفہ اور جاندار عمل بنتا ہے۔ اور دوسری آیت ابھی آتی ہے، پہلے ایک بات سن لیں۔ مغفرت اللہ تعالیٰ کی بہت ہی عظیم نعمت ہے۔ مغفرت کا مطلب یہ ہے کہ ایمان قبول ہو گیا اور اعمال قبول فرما لیے گئے۔ سبحان اللہ! اور کیا چاہیے؟ ایمان کا دعویٰ تو بہت لوگ کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع کے شروع میں دیکھیں، کچھ لوگ کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں۔ اسی طرح اعمال بہت لوگ کرتے ہیں، مگر کتنے ایسے بد نصیب ہوتے ہیں جن کے اعمال اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول نہیں ہوتے۔ مغفرت وہ نعمت ہے جسے بھی اللہ تعالیٰ یہ نصیب فرما دیتے ہیں، اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے، اس کا ایمان بھی قبول، اس کے اعمال بھی قبول۔ اسی لیے تو جب سورۃ الفتح کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری اور محبوب ترین نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مغفرت کا اعلان فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی دیکھنے کے لائق تھی۔ ہمارے ہاں لوگ مغفرت کو چھوٹی چیز سمجھتے ہیں۔ کسی بزرگ کے انتقال پر اگر ان کے لیے مغفرت کی دعا کر دیں تو ان کے معتقد اور چاہنے والے ناراض ہو جاتے ہیں کہ کیا ہمارے شیخ گناہ گار تھے، اس لیے درجات کی بلندی کی دعا دی جاتی ہے۔ حالانکہ کسی کے لیے مغفرت کا دروازہ کھلے گا تو اسے درجات ملیں گے، مغفرت نہ ملی تو کون سے درجات اور کون سی بلندی۔ حضرت آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے مغفرت کے اعلان پر خوشی کا اظہار فرمائیں اور ہمیں یہ الفاظ چھوٹا لگے، واقعی جہالت کی بات ہے۔ دراصل مغفرت کے معنی اور مغفرت کی حقیقت کو اکثر لوگ نہیں سمجھتے۔ سبحان اللہ! استغفار عجیب نعمت ہے اور توبہ اس سے بھی بڑھ کر۔ الحمدللہ مسلمان کافی تعداد میں توبہ اور استغفار کی طرف متوجہ ہوئے ہیں اور خوب نفع اور فائدہ جمع کر رہے ہیں۔ اکثر رفقاء اور اہل تعلق نے 1000 بار استغفار کو اپنا معمول بنا لیا ہے، 1200 بار کلمہ طیبہ، 1000 بار درود شریف اور 1000 بار استغفار اور تلاوت کلام پاک، یہ 4 معمولات بنیادی ہو گئے۔ مگر عاشقوں کو اللہ اللہ کے ورد سے بھی شغف رہتا ہے اور تسبیح یعنی سبحان اللہ والے اذکار۔ ایک بات یاد رکھیں، جہاں تسبیح اور استغفار مل جائیں وہاں عجیب رحمتیں اور نعمتیں نازل ہوتی ہیں۔ آخری پارے میں سورۃ النصر کی تفسیر پڑھ لیں، پوری بات سمجھ آ جائے گی۔ فسبح بحمد ربک واستغفر۔ اس آیت مبارکہ کے نزول کے بعد
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیح اور استغفار کو جن الفاظ سے جمع فرمایا ان کو پڑھیں تو دل حلاوت، نور اور مٹھاس سے بھر جاتا ہے۔ مثلا سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ اب ایک اور بات سمجھیں، اگر کلمہ طیبہ، تسبیح اور استغفار تینوں کسی دعا میں جمع ہو جائیں تو اسم اعظم کی تاثیر آ جاتی ہے۔ ایسا اسم اعظم کے سمندر کی گہرائی میں مچھلی کے پیٹ سے پکارا جائے تو سیدھا عرش تک جا پہنچے۔ حضرت سیدنا یونس علیہ السلام کی دعا جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں مانگی، اس میں تینوں چیزیں ہیں، لا الہ الا انت، یہ ہوا کلمہ مبارکہ۔ یاد رکھیں کلمہ طیبہ کئی طرح سے پڑھا جاتا ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا انت، لا الہ الا ہو، مگر جب صرف کلمہ کا ذکر کریں تو لا الہ الا اللہ کے الفاظ سے کریں۔ سبحانک کے الفاظ میں تسبیح آ گئی اور انی کنت من الظالمین کے الفاظ سے استغفار ہو گیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ کلمہ بھی، تسبیح بھی اور استغفار بھی، اس لیے اس مبارک دعا میں اسم اعظم کی تاثیر آ گئی ہے۔ اچھا، اب اپنے وظیفے کی طرف واپس آتے ہیں۔ یہ وظیفہ اس امت کے عظیم فقیہ اور محسن حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا ہے اور حدیث شریف کی کئی کتابوں میں موجود ہے، مثلا مصنف ابن ابی شیبہ، طبرانی اور بہقی وغیرہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، قرآن مجید میں 2 آیتیں ایسی ہیں کہ اگر کسی بندے نے گناہ کیا اور پھر ان 2 آیات کو پڑھا اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کیا تو اسے ضرور مغفرت عطا کر دی جاتی ہے، یعنی اس کا گناہ معاف کر دیا جاتا ہے۔ پہلی آیت تو وہی سورہ آل عمران آیت 135 اور دوسری آیت سورۃ النساء 110۔ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ ترجمہ، اور جو کوئی برائی کرے یا اپنے نفس پر ظلم کرے پھر اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے، یعنی اللہ تعالیٰ سے مغفرت اور معافی مانگے تو وہ اللہ تعالیٰ کو بخشنے والا مہربان پائے گا۔ سبحان اللہ، کتنا آسان وظیفہ ہے۔ آج ہی کوشش کر کے دونوں آیات کو ترجمے کے ساتھ یاد کر لیں۔ جب بھی گناہ اور غلطی ہو، وضو کر کے، نماز ادا کر کے ان 2 آیات کو توجہ سے پڑھیں اور پھر سچے دل سے استغفار کریں اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت اور معافی کی پکی امید رکھیں۔ ویسے بھی استغفار سے پہلے ان 2 آیات کو پڑھ لیا کریں تو انشاءاللہ استغفار میں زیادہ تاثیر آ جائے گی۔ اور وضو کرنا اور نماز ادا کرنا بھی کچھ ضروری نہیں مگر بہت بہتر ہے۔ یہ آیات مبارکہ آئی تو ایک اور بات سامنے آ گئی۔ ہمارے حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے سورۃ النساء کی اس آیت 110 کو بھی رمسال کے جہادی مفہوم کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ من یعمل سوء، کہ جو شخص کوئی برا کام کرے تو اس برے کام کی مثال یہ دی کہ مثلا جہاد کی فرضیت کا انکار کرے، اور او یظلم نفسہ، یا اپنے نفس پر ظلم کرے کی مثال یہ دی کہ نماز با جماعت ادا نہ کرے۔ ایسے آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ توبہ استغفار کرے۔ اگر وہ سچے دل سے استغفار کرے گا تو اللہ تعالی نے معافی اور مغفرت کا وعدہ فرمایا ہے۔ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، قرآن شریف کی تعلیم میں رخنہ ڈالنے کی 2 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ کہ روح تعلیم اڑا دی جائے، مثلا جہاد فرض قرار دیا گیا ہے، ایک جماعت پیدا ہو کہ وہ جہاد کی فرضیت کو اڑا دے تو یہ یعمل سوءا میں داخل ہوگا۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ حکم کی صورت کو توڑ دیا جائے تو یہ یظلم نفسہ ہوگا۔ مثلا کوئی شخص با جماعت نماز پڑھنے میں نقص یعنی کمی کوتاہی پیدا کر دے، ان 2 جرموں کا مرتکب بھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے